آج بھی پارلیمان میں تقاریر کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا ہے. پھر ہم جس چیز سے آغاز کریں وہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی اب آ گیا جی سامنے, اور اس نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ میں انہوں نے نظر ثانی کی درخواست دے دی ہے کہ جی 14 مئی کو تو پنجاب میں انتخابات جو ہیں وہ ناممکن ہیں. جی دیکھیے, صورتحال یہ ہے کہ یہ الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے جو پٹیشن دائر کی ہے یہ میرے خیال سے ود ان اٹس کانسٹیٹیوشنل پیرامیٹرز ہے, اور جنرل امپریشن یہ ہے جس بھی ملک کے الیکشن کمیشن کے بارے میں بات کریں آپ, یہ لگتا ہے کہ الیکشن کرانا صرف اور صرف الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. جنرل انڈرسٹینڈنگ کی بات میں کر رہا ہوں. یہ کیڑے تو اس میں اب نکلنے شروع ہوئے ہیں نا, پہلے تو نہیں تھے ہوتے. الیکشن کمیشن ہی ڈیٹ دیتا تھا, الیکشن کمیشن ہی شیڈیول دیتا تھا, الیکشن کمیشن ہی فورسز مانگتا تھا, سارا کام جو ہے وہ الیکشن کمیشن کرتا تھا. مگر اب یہ جو ہے ہماری جو سپریم کورٹ ہے اس نے یہ ذمہ اٹھایا ہے کہ الیکشن کمیشن کی ایسی کی تیسی, یہ الیکشن بھی ایسی کرائیں گے, اپنی مرضی دے کرائیں گے, اور شاید اس میں یہ خواہش بھی شامل ہو کہ نتیجے بھی اپنی مرضی کے ہم اخذ کریں, کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا یہ کہ 2018 میں یہی کچھ تو ہوا تھا کہ اس کی تفصیل میں جاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے اب, اس لیے کہ ایک ایسا ملک جو کہ اٹامک پاور ہے اور اس کے ہاں بیسک فنڈامنٹلز کے اوپر فساد ہے, تو اس میں لیکن یہ الیکشن کیوں امپورٹنٹ ہے, کیوں اس کے بارے میں خان صاحب جو ہے وہ اتنے ضدی ہیں, ضد پر اڑے ہوئے ہیں, کیوں سپریم کورٹ چاہتی ہے کہ یہ ہو, اس کا ہم نے کچھ تو تذکرہ اور کیوں ٹائم اسپیسیفک ہے, کیوں چاہا جا رہا ہے کہ جلدی ہوں. کل ہم نے اس کا کچھ پارشلی تذکرہ کیا تھا, لیکن میرے خیال سے آج اس کی تفصیل سے ذرا بات کر لیتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ کچھ تو ریٹائرمنٹ ہونی ہے 16 ستمبر کو, ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا, وہ ہے چیف جسٹس جناب بندیال صاحب کی. ٹھیک ہے جناب. اس کے ساتھ ساتھ 12 اگست کو جب اسمبلیوں کی مدت طے ہوگی تو پریزیڈنٹ صاحب بھی فارغ ہوں گے. صحیح. اور وہ پریزیڈنٹ صاحب فارغ ہو گئے جنہوں نے آج تک کوئی قانون بننے نہیں دیا, کوئی سمری منظور ہونے نہیں دی. کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ جی اگر وہ ریٹائر ہو جائیں گے تو پھر ملک کون چلائے گا, تو آئین کے اندر یہ موجود ہے کہ جب وہ نہیں رہیں گے تو سینٹ چیئرمین پریزیڈنٹ بن جائیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور اگر تیسرا آپشن بھی ہو تو پھر نیشنل اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں, فرض کیجئے پریزیڈنٹ نہیں رہا, خالی ہے پوسٹ, تو سینٹ کا چیئرمین بن گیا. سینٹ کا چیئرمین کو اگر اپنا اجلاس کرانا ہے یا وہ بھی کہیں باہر چلا جاتا ہے تو نیشنل اسمبلی کے اسپیکر جو ہیں راجہ ریاض صاحب کے نام پورا نکل سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, ایک تو یہ ہو گیا, ایک تو یہ چیز جڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ الیکٹرل کالج جو ہے اس کا مکمل ہونا بہت ضروری ہے. چاہے تو آپ نے آئین میں ترمیم کرنی ہے اگر آپ 2/3 چاہتے ہیں تب بھی, ٹھیک ہے, اگر آپ نے صدر مملکت کا انتخاب کرنا ہے تب بھی. اور ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسری طرف سے سوال اٹھائے جاتے ہیں, خاص طور سے سپریم کورٹ کی طرف سے, جی تو اسمبلی پوری نہیں ہے جی. سنا ہے نا آپ نے یہ؟ اچھا, یہ سارے سوالات کا جواب تو اسی وقت ہی ملے گا جب یہ فائنلی طے ہو جائے گا کہ الیکشن کب ہونے ہیں. ٹھیک ہے. الیکشن کی جلدی اس لیے ہے کہ خواہش یہ ہے کہ ان الیکشن کا انتخاب جو ہے وہ عمر عطا بندیال صاحب کی چیف جسٹس شپ کے ٹینیور کے دوران سے پہلے ہو جائے الیکشن کا انعقاد. ٹھیک ہے. یہ ہم نے کل بتا دیا تھا ناظرین کو, میرے خیال سے ہمیں ناظرین کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے, انہیں پتہ ہے ہم نے کل کیا کہا تھا, لیکن جلدی اگر آپ کہیں تو میں دہرا دیتا ہوں, کیونکہ پھر مرضی کے فیصلے اگر بندیال صاحب نہ ہوئے تو وہ تو پھر نہیں ہوں گے نا. اچھا, پھر تو کوئی اور ہوگا نا, اور کون ہوگا وہ بھی آپ کو پتہ ہے. اینی وے, صحیح. ہیونگ سیڈ دس, جو دو چیزیں مجھے پریشان کر رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو آج پھر پارلیمنٹ کے اندر ایسی سپیچز ہوئی ہیں جس سے پارلیمنٹ اور عدلیہ کے بیچ جنگ جو ہے جاری اور زیادہ ایکسپوز ہو گئی ہے. یعنی آپ خواجہ آصف صاحب کی سپیچ لے لیں تو وہ کہتے ہیں کہ آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ سپریم کورٹ پنچایت لگوائے, آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ سپریم کورٹ الیکشن کروائے, آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ پارلیمنٹ کی جو کے اندر گھسا جائے, آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ آپ ہمارا حساب کتاب مانگیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, جس طرح سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے رجسٹرار کے تھرو یہ مانگ لیا ہے کہ وہ جو آپ نے قانون پاس کیا تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر لا, وہ کیسے منظور ہوا جی, کیسے وہ کنسیو کیا گیا جی, ہمیں ذرا اس کی تفصیل دیں. کہیں آئین میں نہیں لکھا ہوا کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر کی پروسیڈنگز کو سمن کر سکتے ہیں کورٹ میں. وائسا ورسا, اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سپریم کورٹ میں ہوں تو ان کو وہاں طلب نہیں کیا جا سکتا. مگر یہ جنگ چونکہ جن نئے یعنی اریناز میں داخل ہو رہی ہے یہ بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے, اور کسی نہ کسی سائیڈ کو جو قانون سے بالا تر, جو آئین سے بالا تر کام کر رہی ہے,
بیٹر سینس کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، ورنہ اس سے گند اتنا بڑھ جائے گا کہ پھر سمیٹنا مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے اشارے جناب آپ کو ملیں گے خواجہ حسن صاحب کی تقریر میں، اور جو جوید لطیف صاحب ہیں وہ تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے، جب بولنے پہ آتے ہیں تو وہ نہیں دیکھتے آگے کیا پیچھے کیا ہے. میرے خیال سے ان کی بھی 2-4 باتیں جو ہیں ان کا جی یہ پارلیمنٹ کو ڈرا دھمکا کے اپنی مرضی کے فیصلے کرواتے ہیں. یہ بھی اشارہ جو ہے سپریم کورٹ کی طرف ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ایوان کی خصوصی کمیٹی میں جنرل باجوہ اور جنرل فیاض حمید کو طلب کر کے معلوم کرنا چاہیے کہ 2018 سے لے کے جب تک اقتدار رہا عمران خان صاحب کا اور جب تک وہ یونیفارم میں رہے انہوں نے کیا کیا گل کھلائے ہیں. اچھا یہ صرف سجیشن ہے یا پھر آپ سمجھتے ہیں یہ مطالبہ ہے آن دا فلور آف دا ہاؤس مطالبہ ہے. یہ پریکٹیکل مطالبہ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اگر مطالبہ کیا گیا ہے تو یہ پاسبلٹی ہے اگر پارلیمنٹ سٹنگ چیف آف آرمی اسٹاف اور سٹنگ ڈی جی آئی ایس آئی کو بلا سکتی ہے تو ریٹائر کو کیوں نہیں بلا سکتی؟ آپ کو یاد ہے نا 3 دفعہ بلایا، تینوں دفعہ گئے. اینی وے ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب آج بھی مختلف شکلوں میں تھرڈ امپائرز موجود ہیں. اچھا، اب یہ اشارہ بھی آپ کو شکلیں تبدیل ہو گئی، اچھی طرح سے پتا ہے کہ کہاں ہے. ٹھیک ہے، اب امپائر یونیفارم میں نہیں ہے، اب سیویز میں ہے. ٹھیک ہے، سارے اشارے دے دیں آپ سمجھ نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب بنی گلہ کو جعلی دستاویزات پر جھوٹ بول کے ریگولرائز کرایا گیا. پوچھیں جی کس نے کیا اور کیوں کیا؟ آپ کو یہ بھی پتا ہے یہ بھی ثاقب نثار صاحب نے کیا تھا اور سپریم کورٹ میں ہوا تھا. صحیح. اور ایک جو بڑا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ جائز مطالبہ ہے، لیکن ایک بڑا خوفناک مطالبہ انہوں نے کیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ چیئرمین پی اے سی جو ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نور عالم صاحب، وہ ججوں کے پلاٹوں کی بھی ذرا تفصیل طلب کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر لگے ہاتھوں. ٹھیک ہے، یہ بڑی خوفناک بات ہے. یہ کل بھی کی تھی. لیکن انہوں نے یہ انڈورس کیا کہ آج جو الیکشن کمیشن نے پٹیشن ڈالی ہے وہ الیکشن کمیشن یوں لگتا ہے جیسے اپنے رائٹ کے لیے، اپنی جورسڈکشن کے لیے کھڑا ہو گیا ہے. یہ بات ان کی ٹھیک ہے، جو پٹیشن گئی ہے اس سے ایسے لگتا ہے. دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن کے پیچھے پارلیمنٹ کھڑی نہ ہوئی، پارلیمان، تو حال وہی ہوگا جو جسٹس وقار سیٹھ کا ہوا تھا. اب وقار سیٹھ کے اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اشارہ کافی ہے، نام کافی ہے کہ جو اشارہ حشر ان کا ہوا تھا. اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ صورتحال تبدیل نہیں ہوتی تو پھر آئین اسی طرح سے پامال ہوتا رہے گا. یہ تو ہو گئی جناب سپریم کورٹ کی گفتگو. اب تھوڑا سی 2 باتیں جو ہیں وہ مجھے اپنی مرضی سے بھی کرنے کی کبھی اجازت دے دیا کریں. میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، میں نے کہا کہ مرضی سے باتیں ہونے لگی ہیں. دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ مقبولیت کے اعتبار سے ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب جو کہتے تھے لوگ وہی لب و لہجہ اختیار کر لیتے ہیں. جو لفاظی ہوتی ہے ان کی وہی لفاظی ان کی ہو جاتی ہے. جو لباس پہنتے ہیں وہ اسی طرح کے لباس پہننا شروع کر دیتے ہیں. جس طرح وہ دن دنا کے ہاتھ ہلا کے بات کرتے ہیں، فالوئنگ ہے نا، فالوئنگ ہے، تو پھر بالٹی بھی پہن لینی چاہیے نا، کیونکہ آج کل وہ بالٹی پہن رہے ہیں کہ نہیں پہننی چاہیے. دیکھیں وہ تو سیکیورٹی کے لیے پہن رہے ہیں نا. از دیٹ سیکیورٹی؟ میں آپ کو ایمانداری سے ایز این انڈیویجول، میری کوئی کیپیسٹی نہیں ہے نا میری کوئی اتھارٹی ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ جو اس کو یہ مشورہ دے رہے ہیں خان صاحب کو، وہ ان کی تذلیل کا باعث بن رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے، عدالتیں تو ویسے ہی تحفظ میں ہوتی ہیں نا، سیکیورٹی ہوتی ہے، پھر آپ کے ساتھ آپ کے پرسنل گارڈز ہیں سارے، پھر اسپیشل انتظامات کرانے پڑتے ہیں جب آپ کی پیشی ہوتی ہے. پولیس کی ایک وافر مقدار میں ڈپلائمنٹ ہوتی ہے نا. اس سے زیادہ سیکیور جگہ کیا ہو سکتی ہے؟ پھر وہ جس طرح کا تماشا لگتا ہے نا، جس طرح وہ جلوس نکل رہا ہوتا ہے، مجھے اس کے اوپر شرمندگی ہے. لیکن وہ سے دیکھیں نا، ہر بندے کو رائٹ ہے کہ وہ جس طریقے سے اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتا ہے یا پھر اپنی سیکیورٹی کے لیے جو بھی طریقہ کار اپنانا چاہتا ہے، وہ میرے خیال میں اس کے پاس ہونا چاہیے. چلیے آپ کہہ لیں گے، مجھے سیکیورٹی کے حوالے سے قطعاً کوئی اعتراض نہیں ہے. ایوری بگ لیڈر جس کے اوپر ایک دفعہ حملہ ہو چکا ہو، he has the right to security. وہ کہہ رہے ہیں 2 دفعہ ہو چکا ہے، تیسری اٹیمپٹ ہونے والی ہے. کریکٹ. لیکن سیکیورٹی کے یہ انداز ہے، آپ بلٹ پروف گاڑی میں بیٹھ جائیں، آپ اپنے ساتھ ہیوی گارڈز لے کے چلیں، آپ پولیس کی پروٹیکشن مانگ لیں،